السلام علیکم طیبہ زیاجیمہ۔ شوہروں کو اپنی بیویوں پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے۔ جب شادی ہوتی ہے نا تو جو پنجابی سپیکنگ ہے نا وہ بھی اور بھی جتنی بھی جو زبانیں ہیں وہ ساری اپنی بیویوں کے ساتھ اردو بولتے ہیں، خاص طور پہ پنجابی لوگ۔ جانو جان کیسی ہیں، شروع میں تو یہی ہوتا ہے، کچھ مہینے کچھ سال جان جانو، اس سے نام ہی نہیں لیتے ایک دوسرے کا، اور اردو میں بات کرتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں، آپ نے ابھی کھانا نہیں کھایا، آپ سو گئی ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، یہ اس طرح جو ٹائم گزرتا چلتا جاتا ہے۔ یہ تو بھی لطیفے والی بات ہو گئی نا کہ شروع میں جب رومانس بڑا سر پہ چڑھا ہوتا ہے تو اس وقت کہ جانو وہ کیا ہے، وہ چاند ہے، وہ جو چاند آسمان پہ دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ چاند ہے، وہ کیا ہے، وہ چاند ہے۔ جتنی دفعہ بھی پوچھے وہ کہے گا۔ جب 4 5 6 سال شادی کو گزر جاتے ہیں تو وہ جب پوچھتی ہے نا اپنے شوہر سے کہ وہ کیا ہے تو کہتے انی ہے، تینوں دسدا نہیں چاند نے۔ تو یہ جو مزاج ہے نا شوہر کا، یہ بھلے اپنی بیوی کی وجہ سے ہو یا باہر جاب کے حالات کی وجہ سے ہوں یا سسرال کی وجہ سے ہوں یا کچھ بھی ہوں، بہرحال یہ ان میں فرق آ جاتا ہے۔ تو مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ یہ کھلا تضاد نہ رکھیں۔ جو آپ کے بچوں کی ماں ہے یا مطلب آپ اس کو لے کے آئیں اپنے گھر، تو ان کے ساتھ ذرا، اگر عورت کیا چاہتی ہے، عورت چاہتی ہے کہ تھینک یو یا تعریف، بس ایک تعریف میں آپ اسے پٹ لیتے ہیں۔ اگر وہ اچھا کھانا بنا لیتی ہے تعریف میں کیا حرج ہے، اسمائل دینے میں کیا حرج ہے، اور اسمائل اچھی لگتی ہے، سڑے ہوئے منہ تو اچھے نہیں لگتے نا، اسمائلنگ فیس تو ویسے بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو بیوی کا دل جیتنا بھی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کی تعریف، اور اس نے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کو عزت دی جائے۔ تو آپ سے اور چاند سے اور جانو سے ایک دم تو کی تن پتہ نہیں، وہ اگر وہ کھانے کا پوچھ لے، کھانا کھانا ہے تو اور تن پتہ نہیں کھانا کھانا ہے، میں سڑیا آیا، میں پکھاواں، میں گرمی ہے، یہ وہ میں تو چونکہ یہ تو پنجابی ٹون ہے، ہو سکتا ہے پشتو بلوچ یہ سارے لوگ اپنے سٹائل میں کیا کرتے ہوں، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن شوہروں کو تھوڑا سا ذرا یہ سوچنا ہے کہ یہ عورت سارا دن ان کا انتظار کرتی ہے، اور ماں باپ بہن بھائیوں کو سب کو چھوڑ کے اپنے اس ایک شوہر کے پاس آتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا دل جیت لیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کے ماں باپ کو بھی وہ دل سے عزت کرے گی، پیار کرے گی، اور خاص طور پہ جو بچوں کے معاملے میں وہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا کرنا ہے نا، اس کی اگر ایک درد بھی کسی کو ہو تو برداشت نہیں کر سکتا۔ مرد تو اس کی جو ایک پین اٹھتی ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا، جو ماں کو ڈیلیوری کے دوران اور پریگننسی کے دوران ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہ وہ بچہ پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، بہت محنت کرتی ہے۔ تو مرد اتنی ساری اس کی قربانیوں اور محبتوں کو سمیٹنا سیکھے۔ بیٹیاں ہوتی ہیں تو جب بیٹے ہوتے ہیں اس وقت اسمائل ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے چہرے اور ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شوہروں کے خلاف جاتی ہیں، اور شوہروں کو زیادہ کام نہیں کرنا، ان کو پیار دینا ہے، اسمائل دینی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کو عزت دینی ہے، اس کو اعتماد دینا ہے، اور پھر اس کو اتنی، یعنی جو اس کو اپنی ماں بہنیں یا گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ عورت چونکہ اعصابی طور پہ کمزور ہوتی ہے، پریگننسی، ڈیلیوری اور بھی بہت سے زنانہ قسم کی جو بیماریوں سے وہ گزر رہی ہوتی ہے، تو اس سے نا اسے ڈپریشن ذرا جلدی ہو جاتا ہے۔ تو اس فیزز کا بھی خیال رکھیں، پریگننسی کا، آفٹر پریگننسی، ڈیلیوری، شادی کے بعد ہوم سکنیس، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو گھر کو چھوڑ کے نئے ماحول میں آنے کا، یہ سب۔ دوسرا یہ کہ وہ سکون کے لیے یا تو بہت فلمیں دیکھنا یا شاپنگ کی طرف اس طرف نکل جاتی ہیں، اور ہر وقت فون پہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ دکھ سکھ کرنے میں، یا دوسری سائڈ پہ مذہب کی طرف نکل جاتی ہیں۔ اور بہت سارے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی، دنیا میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ تبلیغی مراکز کھلے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اپنے گھر میں، عورتوں نے تبلیغ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور تبلیغ پتہ نہیں، جو ہم نے اپنے بچپن میں تو اب تبلیغی اللہ اور اللہ سے، رسول سے محبت کی سنتے تھے، اور اچھی اچھی باتیں، نماز پڑھو اور یہ کرو اور بڑوں کی خدمت کرو اور ساس سسر کے ساتھ نائس رہو اور اس طرح کی بات۔ اب کی تبلیغ بھی عورتوں نے ڈیفرنٹ کر دیا ہے۔ کچھ سعودی فنڈنگ کے ایسے ادارے اور کچھ ایسی خواتین مشہور ہیں جنہوں نے یہ تبلیغ دینا شروع کر دی ہے، اور کچھ مولوی حضرات نے بھی، کہ ساس کی ذمہ داری بھی تم پہ نہیں، عورتوں کو، لڑکیوں کو، وہ پہلے ہی چوڑ ہوئی ہیں،
پہلے ہی لڑکیوں کا یہ مزاج بن گیا ہوا ہے کہ ان کو بس ایک بیڈ روم چاہیے، اس میں ان کا ٹی وی بھی ہو، باتھ روم تو آلریڈی بیڈ روم میں ہوتا ہے اٹیچ، ٹی وی ہو، کھانا بھی ان کا کمرے میں آ جائے، آرڈر کر دیں، اوبر کھانا لے آئے، کوئی لے آئے، اور ان کو بالکل کٹ آف ہو، اور ان کی ایک پرائیویسی ہو۔ یہ پرائیویسی لفظ پتہ نہیں امیروں کے چونچلے ہیں، مڈل کلاس یا غریب کو تو یہ نہیں پتا پرائیویسی کیا ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ می اینڈ مائی ہسبینڈ اینڈ مائی بیڈ روم، مائی ٹی وی، اور بس وہیں پہ کھانا آ جائے۔ اور اوپر سے جو تبلیغ ان کو دینی شروع کی ہے وہ یہ کہ ساس سسر کی تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تمہیں کسی، بس تمہاری، ایون شوہر بھی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بس تمہیں، تمہاری ذمہ داری تمہارے بچے ہیں۔ اگر خالی بچوں کو بھی لینا تو بچوں کو بھی کیا تربیت دے رہی ہیں؟ اب پھر اوپر سے کہیں کہ جی شوہروں نے اسمائل دکھاتے پھریں۔ دیکھیں زیادہ کمپلینٹس عورتوں کی آ رہی ہیں، اس لیے میں یہ بات کرتی ہوں۔ آپ اسے ایز اے ماں یا ایز اے ساس یا ایز اے بہن یا بیٹی یا جو سمجھ کے بھی آپ سمجھ لیں، میں آنےسٹ بات آپ سے کر رہی ہوں۔ اب تو ساس سسر کی ذمہ داری لی تو شوہر بھی ہے نا ساس سسر کی، تو شوہر کو اتنا ٹائم تو دے دو کہ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر آپ کا شوہر اپنے ماں باپ کو کھانا بنا کے دے گا، نوکری بھی کرے گا، بوڑھے ماں باپ کو کھانا بھی بنا کے دے گا، ان کے آگے پیش بھی کرے گا، ان کی دوائیاں بھی لائے گا، انہیں دوائیاں بھی دے گا، انہیں دبائے گا، ان کا خیال رکھے گا، تو پھر اس وقت بیوی کہے گی میرے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، تاڑے کو میرے